حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ضعف دیکھنے کے لیے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں خاص ہوتی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مشکل وقت میں کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حکم اٹھانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ باپ کی دوستی کا مطلب ان کے بیٹوں میں رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری دوستی کی ضرورت سے زیادہ دوستی کی محتاج ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ فکر سے حکمت پیدا ہوتی ہے، عبرت پکڑنے سے عصمت حاصل ہوتی ہے۔ جب بیزار ہو جاؤ تو صدقہ سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ جس نے اپنے دین کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، یعنی بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے 3 مصائب پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔
جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اس سے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر کرتا ہے تو وہ اس کے حق کو ادا کر دیتا ہے، اس کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور اس کے ثواب کا امیدوار ہو جاتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگا ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ ناامید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کرتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس میں نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور دوسرا اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ زندگی اس قدر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پہ افسوس کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا، انصاف کرنا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ دنیا اگر اتنی ہی بہترین جگہ ہوتی تو کوئی جہاں سے روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دو۔ ایک اچھا انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو، نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو، وقت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا۔
جس کو سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ ہو، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہوگا۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ احسان کرنا بھلے مانس لوگوں کی خصلت اور برائی برے لوگوں کی عادت ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔